بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الصحيح لذاته وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے خبر واحد جو مقبول ہے اس کی قسموں کو بیان کیا جا رہا ہے. تو خبر واحد مقبول کی پہلی قسم صحیح لذاتی ہی کو اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے. تو ذرا بڑا کر لوں میں. صحیح لذاتی ہی خبر الاحادی بالنقل عدل تام الضبطی، خبر واحد عادل تام الضبط کے نقل کرنے کے ذریعہ ہو اور سند متصل ہو، معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو تو وہ صحیح لذاتی ہی ہے. یہ ساری قیدیں لگائی. عدل عادل کے معنی میں ہے، مطلب یہ کہ جو گناہوں سے بچنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو تو اس کو کہہ دیں گے عادل. اور تام الضبط کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضبط ایسا مضبوط اور پاورفل ہو کہ وہ وقت آنے پر بلا تکلف اس بات کو بیان کر دے. تو ضبط صدر جسے ہم کہتے ہیں، ضبط قلب جسے ہم کہتے ہیں، اور ضبط کتاب بھی ہو، مطلب لکھ لیا ہو اور تصحیح بھی کی ہو. متصل السند، سند متصل ہو یعنی سلسلہ روایت جس کے ہر ایک راوی نے اپنے مروی عنہ سے سنا ہو، درمیان سے کوئی راوی ساقط نہ ہوا ہو. اور غیر معلل، معلل کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی علت قادحہ نہ ہو، مطلب یہ کہ راوی کے اندر، سند کے اندر کوئی ایسی علت نہ ہو جس کی وجہ سے وہ روایت رد ہو جائے. ولا شاذ، اور نہ شاذ ہو. شاذ کا مطلب یہ کہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرنے والا نہ ہو. تو یہ خبر صحیح لذاتی ہی کہی جائے گی. یہ سارے اوصاف ہوں گے تو اس کو صحیح لذاتی ہی کہیں گے. هذا أول تقسيم المقبول إلى 4 أنواع لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أولا أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. یہ تقسیم اربعہ کا حسر بیان کیا گیا ہے، یعنی خبر واحد مقبول جو 4 قسم کی ہے، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، تو اس کا حسر بیان کیا گیا ہے کہ یہ 4 قسمیں ہی کیوں. یہ مقبول کی پہلی تقسیم ہے 4 قسموں کی طرف، اس لیے کہ یا تو یہ کہ وہ شامل ہوگی قبول کے صفات میں سے اس کے اعلیٰ مراتب پر، مشتمل ہوگی صفات قبول کے اعلیٰ مراتب پر، یا نہیں. تو اگر پہلی صورت ہو یعنی قبول کے اعلیٰ مراتب کی صفات اس میں ہو تو پھر اس صورت میں اس کو صحیح لذاتی ہی کہیں گے. اور وہ اعلیٰ مراتب پیچھے گزر گئے کہ عادل بھی ہو، تام الضبط بھی ہو، غیر معلل بھی ہو اور لا شاذ یعنی شاذ بھی نہ ہو تو صحیح لذاتی ہی ہے. اور دوسرا ان وجود، اگر پایا جاوے وہ جو اس ذالک القصور، اس قصور کو یعنی اس کمی کو پر کر دے، کثرت جیسے کہ کثرت طرق، تو وہ بھی صحیح ہے لیکن صحیح لذاتی ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ کسی خبر میں ان صفات کی کمی ہے لیکن وہ کمی کثرت طرق سے پر ہو گئی تو اس صورت میں صحیح ہوگی لیکن صحیح لغیری ہوگی. لعینی ہی اس لیے نہیں ہوگی، لذاتی اس لیے نہیں ہوگی کہ جو صفات درکار تھے وہ صفات
اس میں پورے اترے نہیں، اس وجہ سے وہ صحیح لذاتی ہی نہیں کہی جائے گی، لیکن وہ صفت کے جو کمی تھی وہ کمی پور ہو گئی کثرت طرق سے، تو اس لیے وہ صحیح کہی جائے گی، لیکن صحیح لغیری، کثرت طرق غیر چیز آ گئی، اس کی وجہ سے اس کمی کو پور کر دیا گیا. یعنی صحیح سے ذرا نیچے درجے پہ تھی، کسی وجہ سے کمزوری 100% نہیں تھی، تھوڑے کمزوری تھی اس سے جو بھی کہا جائے، تو وہ کمزوری دوسرے طریقوں سے، مثلا وہی ایک روایت 10 15 20 راویان سے آ گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک کی کمی جو ہے وہ دوسروں سے پوری ہو گئی. تو ثانی یعنی جس میں کہ وہ پایا جائے وہ یہ اچھا، اس کا نائب فائل وہ ہے جو کہ جبیرہ کر دے اس قصور پر، ہے نا، ہاں یعنی اس کمی کو پور کر دے، پور کر دے، جیسے کہ مثال دی کثرت طرق. جی ہاں یعنی وہ صفات کے اندر جو کمی ہے نا، وہ صفت کی کمی کس سے پور ہو گئی؟ کثرت طرق سے. تو کثرت طرق سے پور ہو جانے کی وجہ سے وہ صحیح تو ہو گئی، لیکن صحیح لغیری ہو گئی، صحیح لذاتی ہی نہیں. وحیث لا جبران فهو الحسن لذاتی ہی، اور جہاں کہیں اس کمی کے پور کرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ حسن لذاتی ہی ہوگی، یعنی کمی ہے اور اس کمی کو کثرت طرق یا دوسری چیزوں سے پور کیا جا سکتا نہیں، ایسی کوئی چیز ہے نہیں، تو وہ حسن لذاتی ہی ہوگی. وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ تُرَجِّحُ جَانِبَ قُبُولِ مَا يُتَوَقَّفُ فِيهِ فَهُوَ الْحَسَنُ أَيْضًا لَا لِذَاتِهِ. اور اگر کوئی قرینہ قائم ہو جاوے جو اس کو جس میں توقف ہے اس کی جانب قبول کو ترجیح دے دے تو یہ حسن ہے. وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ، اور اگر کوئی ایسا قرینہ قائم ہو جاوے جو ترجیح دے دے اس قبول کی جانب کو جس میں توقف ہے تو وہ حسن ہوگی، لیکن لا لذاتی، مطلب یہ کہ حسن لغیر ہی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اگر صفات قبولیت میں اتنی کمی ہو کہ بات درجہ توقف تک پہنچ جائے 50-50 ہو جائے، ہاں تو نہ ایسا ادھر ہے نہ ادھر ہے. ہاں تو ایسا قرینہ عام ہو جائے جو جانب قبولیت کو ترجیح دے تو حسن لغیر ہی کہلائے گی. یعنی وہ صحیح سے نیچے درجے کی تو ہے، کمزوری تھوڑی سی ہے اس میں، مثلا راوی 100% ایک کلاس نہیں ہے، نیریٹر ذرا نیچے درجے کا ہے، تو ابھی حسن ہے، کوئی اور سپورٹ اس کو اگر مل جاتی تو وہ اوپر چلا جاتا، یعنی صحیح لغیری ہو جاتی، لیکن سپورٹ نہیں ملی تو حسن لذاتی رہا. لیکن اب حسن لذاتی کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی اور ایک اور قرینہ ایسا مل گیا جس سے کہا کہ اب یہ 50-50 ہو رہا ہے تو اس کو حسن کہیں یا حسن نہ کہیں، تو ایسی چیز مل گئی، ایسا قرینہ مل گیا، مثلا تلقی بالقبول ہو یا جو بھی آگے آئے گی اس کی تفصیلات، کہ جس نے اس کے درجے کو اونچا کر دیا، تو اس سے پتہ چلا کہ نہیں اس کو حسن لغیری اب بنا دے. حسن تو ہے لیکن اب حسن لغیری دوسرے ایویڈنسز کی وجہ سے اس کو حسن کے درجے ملائیں. جی ورنہ وہ ضعیف ہوتی، اگر نہ ہوتی توقف ہوتا یا تو یا ضعیف ہوتی، یا چھوڑ دیتے. اس پر توقف کرنے کا مطلب یہ کہ اس پر عمل نہیں کریں گے، نہ اس کو صحیح کہیں گے نہ اس کو ضعیف کہیں گے، بیچ میں رہے گا وہ. تو خبر واحد مقبول آحاد کی خبر جو ہے، خبر آحاد 3-4 قسم کی ہو گئی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی. صحیح لذاتی ہی میں وہ صفات یاد رکھنے کے کون سے؟ عدل، تام الضبط اور سند متصل اور معلل نہ ہو اور علت اور شاذ ہونے سے پاک ہو جائے، شذوذ سے پاک ہو، ہے نا. اتصال سند اور راوی جو ہے وہ تام الضبط ہو، عادل ہو، اور جو سند یعنی وہ جو سند ہے اس میں کوئی یا حدیث کے لفظ کے اندر جو ہے وہ کوئی علت نہ ہو اور کوئی شذوذ نہ پائے جائے. اب ہر ایک کو بیان کریں گے الگ الگ، ہاں تک پڑھ وہ لیں. الگ الگ ایک ایک لفظ کو سمجھا رہے ہیں. جی والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى ومروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. ہاں جو بنقلی عدلین آیا نا تو عدل کو سمجھا رہے کہ عدل اور عدالت کیا ہے، تو کہا کہ مراد عدل سے من لہو وہ کہ جس کو ایسا ملکہ حاصل ہو، ایسی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاوے کہ جو اس کو تقوی کی پابندی اور انسانیت، مروت، پاسداری اور لحاظ کی پابندی پر ابھارے. اور مراد تقوی سے
اجتنابul اعمال السیئہ، یعنی اعمال سیئہ سے بچنا ہے، برے اعمال سے بچنا ہے۔ برے اعمال کی تفسیر کر دی کیا؟ تو کہا کہ شرک ہے، فسق ہے، بدعت ہے، ان چیزوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اس کو یہاں چھوڑ دیتے۔ ٹھیک۔